آپ بتائیے، بخاری نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، مسلم نے بھی کوٹ کیا ہے، امام اعظم نے بھی کوٹ کیا ہے، سنن ابو داؤد نے بھی کوٹ کیا ہے، سنن ابن ماجہ نے بھی کوٹ کیا ہے، مسند امام احمد نے بھی کوٹ کیا ہے۔ سارے ائمہ مجتہدین کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی کہ آپ اگر پینٹ یا آستینیں موڑ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مکروہ تحریمی فرمایا گیا ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کوئی شخص اگر آستین جو ہے چڑھا کے نماز پڑھتا ہے، پائچہ موڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کے جواب میں سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عنایت فرمایا کہ ضرور مکروہ ہے، اس کی نماز پھیرنی ہے، اور ضرور مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے اور سخت مکروہ ہے، یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حکم فرمایا کہ اس کی نماز جو ہے دہرانی پڑے گی۔ تو اب آپ بتائیے، ہم میں جو حضرات ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے میرے بھائی آپ پینٹ نہ موڑا کیجئے، وہ اصل میں اس لیے موڑتے ہیں، ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ ٹکنے کا نظر آنا ضروری ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح ہے کہ ٹکنے کا نظر آنا ضروری ہے، ٹکنا چھپنا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک ہے کہ اگر جو چھپا کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، مسلم ہے اپنی جگہ، لیکن ٹکنے کا چھپنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور آستین کا موڑ لینا، پینٹ کا موڑ لینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہی سے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی سے نماز نہیں ہوگی۔ تو جو مکروہ تنزیہی ہے، ٹکنے کا چھپ جانا، کہ پینٹ آدمی کھول دیتا ہے ٹکنا چھپ جاتا ہے، تو ٹکنا چھپ جائے، اولاً تو آپ کو اتنا لمبا پینٹ یا پیجامہ سلانا نہیں چاہیے، ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر ہے بالفرض ہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور سرکار رفیق ملت حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف صاحب قبلہ برکاتی، مفتی شہر کانپور۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ ٹکنا چھپنا یقیناً اس میں سخت گناہ ہے، لیکن اس کا چھپنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر بالفرض آپ کا پیجامہ بڑا ہے تو کھول دیں، نماز مکروہ تنزیہ خلاف اولا ہوگی، لیکن اگر آپ موڑ کے پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کا دھیان دیں، نماز مسجد میں جا کے صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے کہ آپ نے گئے اور نیت باندھ لیا اور دھڑ دھڑ نماز پڑھا واپس چلے آئے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ پینٹ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں وہ پیچھے کا پورا حصہ کھل جاتا ہے، پیچھے کا پورا حصہ، یہ ناف سے لے کے یہاں تک یہ مستقل ایک ستر عورت ہے۔ اگر اس کا چوتھائی حصہ کھل گیا تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ پینٹ پہن کے جاتے ہیں، رکوع و سجدہ کرتے ہیں، آپ کا پورا حصہ کھل جاتا ہے پیچھے کا، اب آپ بتائیے کیا آپ کی نماز ہوگی؟ اگر ایک چوتھائی کھل گیا تو آپ کی نماز چلی گئی۔ آپ ایسے ہی کھڑے ہو اٹھک بیٹھک کر رہے ہو، تو کم از کم وہ حصہ جو ستر عورت ہے اس کا چھپانا تو آپ کو ضروری ہے۔ آپ کا پینٹ اتنا چست ہے کہ آپ اس کو صحیح سے رکوع اور سجدہ نہیں کر لیں، ایسا پینٹ پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ بے شک۔ تو شریعت مطہرہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، نماز، لوگ کہتے ہیں نماز ٹھیک ہے، نماز آپ نماز پڑھیے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ بھی جانیے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ یہ بھی جانیے، نماز کے کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں اس کو بھی جانیے۔ کہ آپ نماز جائیں بس نیت باندھ لیا، رکوع سجدہ کیا چلے آئیں، اس کا نماز نام نہیں ہے۔ نماز تو اسی کا نام ہے کہ شریعت نے جس چیز کا حکم فرمایا ہے اس پہ آپ عمل کر لیں، اسی کا نام نماز ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہوگی۔ تو ان مسائل کو شریعت نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تب تو کامیاب ہیں، اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت خطیب سدا بہار حضرت علامہ مولانا سید محمد زکریا صاحب قبلہ اشرفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام جناب محترم منافر حسن مکن پوری، نعرہ تکبیر۔
آخری بات کہ جب یہ نماز آپ کی نہیں ہوگی مکروہ تحریمی ہے، اور قاعدہ ہے کہ ہر وہ نماز جو مکروہ تحریمی ہے اس کا دہرانا واجب ہے، آپ نہیں دہرائیں گے۔ در مختار کے اندر یہ عبارت موجود ہے وَإِن لَّمْ يَعُدُّوهَا فَكُونُوا فَاسِقًا عَاصِمًا، اگر آپ نہیں دہراتے ہیں تو آپ فاسق ہیں اور گنہگار ہیں، کہ آپ کی نماز جو ہے دہرانا ہے، اگر آپ نہیں دہراتے ہیں تو یقیناً آپ فاسق ہیں شریعت کی نگاہ میں اور آپ گنہگار ہیں۔ اس لیے آپ مسجد میں آئیں تو پہلے اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیں، اپنے آپ کو بہتر بنا لیں، پھر اس کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جو خشوع خضوع حاصل ہوگا آپ اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔